یہ ایک سلسلہ ہے، استاد اور شاگرد کی ایک کڑی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شرف تلمذ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور یہ کوفہ میں فقہاء کے امام تھے، اور فقہاء صحابہ کرام فقہاء میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے اپنی زندگی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کرتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور انہیں علم کا باب کہا جاتا ہے، علم کا دروازہ۔ یہ بھی کوفہ میں مدرس تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ چند لوگ ایک حلقہ بنا کے تحلیل پکار رہے ہیں، تحلیل پڑھ رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ عمل دیکھا، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خرج جماعت من المسجد يهللون ويصلون على النبي صلی اللہ علیہ وسلم جہرا، ایک جماعت کو دیکھا جو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بلند آواز سے درود و سلام پکار رہی تھی، پڑھ رہی تھی۔ آپ نے خارجہ ان کو مسجد سے نکال دیا، اور آپ نے فرمایا فقال لهم، آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ما اراکم الا مبتدئین، میں تم کو بدعتی شمار کرتا ہوں، بدعتی لوگ ہو تم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ جو نماز کے بعد بلند آواز سے، وہ تو نماز کے علاوہ مسجد میں بیٹھ کے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، کوئی برا عمل ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں صرف برائی یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ نے ایسا کوئی طریقہ صحابہ کرام کو نہیں دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے یہ طریقہ امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ صرف برائی یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جماعت کو مسجد سے نکال دیا، اور جو نماز کے بعد اس کو باقاعدگی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ سنت سمجھ کے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، ان کے لیے کیا صحابہ کرام کا فتویٰ ہوگا؟ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد محترم کا فتویٰ ہے، اور امام صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اس پہ کسی فقہا کا، کسی امام کا، کسی محدث کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور یہ جو فتویٰ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، یہ فقہائے احناف کی کتب میں اس میں یہ درج کیا گیا، تو یہ تو طرز عمل حدیث سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے۔ ہم نے خود بھی اس سے بچنا ہے، اور لوگوں کو بھی بچانا ہے، لوگوں کو بھی اس سے باز رکھنے کی، روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ یا دین لوگوں تک پہنچانا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، اپنے آخری خطبے میں آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو اپنی امت کے ہر فرد کے کندھے پہ ڈال دیا۔ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کرے، حق تک رسائی حاصل کرے، پھر آگے لوگوں تک پہنچا دے، اور جو سیکھ کے، سنت کو حاصل کر کے حق تک رسائی
کرنے کے باوجود خاموشی اختیار کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے اپنے گریبان میں جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، ہم کتنے لوگوں کو سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، مسلمانوں کی عید ہے، اور اس کی فضیلت ہر مسلمان پہ عیاں ہے، واضح ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو جمعے کے لیے تیاری کرنے کا کہا ہے، کتنے لوگوں کو دعوت دی؟ صرف مسجد میں آ کے جمعہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ جو امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ذمہ داری لگائی تھی، ہم نے اس کو کتنا ادا کیا ہے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، سنت کو سیکھے، اس کی تحقیق کرے، سنت تک رسائی حاصل کرے، اس پہ خود بھی عمل کرے، اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دے، اور اس کے علاوہ معاشرے کے مسلمانوں کو بھی حکم دے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ دوسرا طرز عمل کہ نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا، اور اس کے بعد 3 دفعہ استغفار پڑھنا۔ تو اس کے بارے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کنت اعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، مجھے اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کا پتہ چلتا جب آپ اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے ہیں، یعنی آپ کے تکبیر پڑھنے سے مجھے اس بات کا پتہ چل جاتا کہ آپ نے سلام پھیر لیا۔ نماز کے بعد اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرنا۔ حدیث ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سنن ابی داؤد میں، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ لہ۔ جو آدمی گناہگار ما من عبد یذنب ذنبا، دو ایسا آدمی جو گناہ کر بیٹھا ہے، گناہگار ہے، فیحسن الطہور، وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، الا غفر اللہ لہ، اللہ اس آدمی کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ استغفار کی فضیلت، برکت۔